اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد احمد رضا، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، جماعت سادسہ کے طلباء سے مخاطب ہوں اور المنتخب الحسامی کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج کا سبق باب القیاس سے شروع ہونا ہے۔ قیاس کسے کہتے ہیں، قیاس کی لغوی اور شرعی معنی کیا ہے، یہ مصنف علیہ الرحمہ خود اپنی عبارت میں بتلائیں گے، لیکن قیاس کے شرعی اور لغوی معنی کو بیان کرنے سے پہلے ایک ضروری بات جان لینا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیاس حجت شرعی ہے یا نہیں۔ عامۃ العلماء کا مذہب تو یہی ہے کہ قیاس حجت شرعی ہے اور موجب عمل ہے، لیکن روافض اور خوارج اور بعض معتزلہ اور اس زمانہ کے اہل حدیث قیاس کے حجت ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے انکار کرنے کی وجہ وہ اپنے انکار پر 3 طرح کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یعنی ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اور ایک دوسری جگہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی رطب و یابس ہر خشک و تر چیز کتاب اللہ میں موجود ہے۔ اب منکرین قیاس کا کہنا یہ ہے کہ جب ہر چیز کتاب اللہ میں موجود ہے تو قیاس کی کیا ضرورت؟ یہ ان کی پہلی دلیل تھی۔ دوسری دلیل کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل ایک زمانے تک راہ راست پر رہے، یہاں تک کہ فتوحات کی وجہ سے جب ان میں قیدیوں کی نسل بڑھی تو انہوں نے موجودہ احکام پر غیر موجود احکام کو قیاس کرنا شروع کر دیا، جس سے وہ خود تو گمراہ ہوئے ہی دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ تو اس ارشاد رسول کو وہ دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بنو اسرائیل کی مذمت کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیاس حجت شرعی نہیں۔ یہ ان کی طرف سے دوسری دلیل ہو گئی۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ قیاس کی بنیاد چونکہ عقل پر ہے، اس لیے اس کی اصل ہی میں شبہ ہے، کیونکہ یقینی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس حکم کی علت وہی ہے جس کو ہم نے قیاس سے نکالا ہے۔ تو جب قیاس کی اصل ہی میں شبہ ہے تو قیاس حجت شرعی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 3 دلیلیں انہوں نے اپنی طرف سے پیش کیا، تو ان کے ان تینوں دلیلوں کا جواب یہ ہے، ان کی پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ قیاس سے مستقل طور پر علیحدہ کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ قرآن میں جو احکام مذکور ہیں قیاس ان کو ظاہر کرتا ہے، یعنی قیاس مثبت احکام نہیں ہوتا ہے بلکہ مظہر احکام ہوتا ہے۔ تو
تو جب اس طرح کی بات ہے تو قرآن میں ہر چیز موجود ہونے کے باوجود قیاس کی ضرورت ہے، اور قیاس قرآن کے منافی نہیں۔ دوسری دلیل کا جواب کہ بنو اسرائیل کا قیاس تمرد اور عناد کے طور پر تھا، اس لیے ان کی مذمت کی گئی، اور ہمارا قیاس احکام شرعیہ کے اظہار کے لیے ہے، اسی وجہ سے ہمارا قیاس قابل مذمت نہ ہوگا۔ تیسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ علت میں شبہ کا ہونا اگرچہ علم و یقین کے منافی ہے لیکن عمل کے منافی نہیں، جیسا کہ آپ اصول فقہ کی ابتدائی کتاب میں پڑھ چکے۔ وَيَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، قروء کے معنی میں اختلاف ہے، بعض نے طہر لیا، بعض نے حیض لیا۔ تو اب اس معنی میں اختلاف کی وجہ سے یہ علم و یقین کے منافی تو ہے لیکن عمل کے منافی نہیں ہے بلکہ موجب عمل ہے۔ تو اسی طرح سے اگرچہ علت میں شبہ کا ہونا علم و یقین کے منافی ضرور ہے لیکن عمل کے منافی نہیں ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ عمل واجب ہو اور علم یقینی حاصل نہ ہو، جیسا کہ میں نے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء والی آیت کریمہ اور اس کے مفہوم کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو ان کی تینوں دلیل کا جواب ہوا۔ مزید عامت العلماء جو قیاس کے حجت ہونے کے قائل ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو یہاں پر فَاعْتَبِرُوا کا لفظ آیا ہے۔ فَاعْتَبِرُوا اعتبار سے بنا ہے، اور اعتبار کہتے ہیں شے کو اس کی نظیر کی طرف لوٹانا، اور اسی کا نام قیاس ہے۔ تو گویا اس آیت میں شے کو اس کی نظیر کی طرف لوٹانے یعنی قیاس کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جب اس آیت میں قیاس کا حکم دیا گیا تو قیاس کا حجت ہونا خود بخود ثابت ہو گیا، ورنہ فَاعْتَبِرُوا کا عبث ہونا لازم آئے گا۔ دوسری دلیل حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث سے مبارکہ ہے جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین بعث معاذا الی الیمن قال بما تقضی قال بکتاب اللہ قال فإن لم تجد قال بسنة رسول اللہ قال فإن لم تجد قال اجتہد برأی، فقال علیہ السلام الحمد للہ الذی وفق رسول رسولہ بما یرضی رسولہ۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو دریافت کیا، اے معاذ تم لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کس چیز سے کرو گے؟ حضرت معاذ نے جواباً عرض کیا کتاب اللہ سے، یعنی اللہ کی کتاب میں اس مسئلے کا حل تلاش کروں گا، مل گیا تو اسی سے فیصلہ کروں گا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آگے سوال کیا فَإِن لَمْ تَجِدْ، کہ اگر تم کتاب اللہ میں فیصلہ نہ پاؤ تو کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا بسنت رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث مبارکہ کے روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ پھر آقا کریم نے آگے سوال کیا اگر تم سنت رسول میں بھی نہ پاؤ یعنی حدیث میں بھی نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اجتہد برائی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اور اجتہاد نام ہے قیاس کا۔ جب حضرت معاذ نے یہ کہا تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ سن کر
ارشاد پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سن کر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے قاصد یعنی معاذ کو اسی بات کی توفیق دی جس سے اس کا رسول خوش۔ تو اب یہاں پر غور کیجئے کہ اگر قیاس حجت شرعی نہ ہوتا تو آپ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول اجتہد بالرأی سماعت فرمانے کے بعد فوراً رد فرما دیتے، لیکن آپ نے رد نہیں فرمایا، یعنی حضرت معاذ سے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے طور پر فیصلہ اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کرو گے، بلکہ اس قول پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو حضرت معاذ کے اس قول کو رد نہ کرنا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیاس حجت شرعی۔ اب تھوڑا سا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی اس پر تھوڑا سا شبہ ہو سکتا ہے، اور وہ شبہ کیا ہے؟ چونکہ حدیث شریف میں آیا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ کہ قرآن کتاب اللہ اور قرآن میں تم اگر نہ پاؤ، جبکہ قرآن کی آیت ما فرطنا فی الکتاب من شیء کے معارض فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد قرآن کریم کی آیت کریمہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء کے معارض ہے۔ کیسے معارض ہے؟ کیونکہ آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی حکم اور کوئی چیز ایسی نہیں جو کتاب اللہ اور قرآن کریم، کتاب اللہ یعنی قرآن کریم میں موجود نہ ہو، اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض احکام کتاب اللہ میں موجود نہیں ہیں، جبھی تو پیغمبر نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب اللہ میں نہ پانے سے کتاب اللہ میں موجود نہ ہونا لازم نہیں آتا، بلکہ کتاب اللہ ہی کے اندر موجودہ احکام جو ظاہری نظر سے معلوم نہیں ہوتے بذریعہ قیاس ان کا استنباط کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ جب آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت کریمہ کا نزول ہوا یعنی آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، تو صحابہ کرام خوشیاں منانے لگے کہ اب ہمارے دین میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی چیز کا گھٹنا ہے۔ صحابہ کرام خوشیاں منا رہے تھے، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اور اس آیت کریمہ کو سماعت کرنے کے بعد رو رہے تھے۔ صحابہ کرام حیران و ششدر ہوئے کہ آج تو خوشی منانے کا دن ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا، مگر سیدنا صدیق اکبر رو رہے ہیں۔ جب استفسار کیا گیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا خوشی منانا بھی صحیح اور میرا رونا بھی اپنی جگہ سے۔ صحابہ کرام اور زیادہ چنبے میں پڑے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس کی وضاحت کیا کہ تم خوشی اس لیے منا رہے ہو کہ آج ہمارا دین مکمل ہو گیا، اس بات کی خوشی تو مجھے بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود میں آنسو بہا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کا دین مکمل ہو جاتا ہے تو نبی دنیا سے تشریف لے جاتا ہے، اس لیے میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اب مزید ہمارے درمیان آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ فرمان نہ ہوں گے، بہت جلدی آپ کا وصال باکمال ہو جائے گا۔ میں رسول کائنات کی فرقت و جدائی کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو دیکھیے آیت کریمہ ایک ہے، مگر صحابہ کرام کے نظر میں باتیں الگ الگ تھی۔ سیدنا صدیق اکبر نے الگ مفہوم اخذ کیا اور عام صحابہ کرام نے الگ مفہوم اخذ کیا۔ تو کتاب اللہ میں ہونا اور بات ہے اور اس کا پانا اور بات ہے۔ یقینی طور پر کتاب اللہ میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، مگر کتاب اللہ سے نکالنا یہ ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے قیاس سے انہی مغلق بات کو جو کتاب اللہ میں موجود ہے
نکال کر کے حکم کو ثابت کیا جاتا ہے، جس سے قیاس کا حجیت ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ اور فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ کے مخالف بھی نہیں ہے، معارض بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد احمد رضا، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، جماعت سادسہ کے طلباء سے مخاطب ہوں اور المنتخب الحسامی کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کل آپ حضرات کو قیاس سے متعلق کچھ ضروری باتیں بتلائی گئی تھی، امید کہ آپ حضرات نے اسے سمجھ کر کے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا ہوگا۔ آج اصل کتاب کی عبارت سے متعلق باتیں اور مصنف نے قیاس کے سلسلے میں جو باتیں بیان کی ہیں اسے سماعت فرمائیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں: باب القیاس وہو یشتمل علی بیان نفس القیاس وشرطہ ورکنہ وحکمہ ودفعہ۔ یہ قیاس کا باب ہے اور وہ مشتمل ہے نفس قیاس، شرط قیاس، رکن قیاس، حکم قیاس اور دفع قیاس پر۔ یعنی قیاس کے بیان میں یہ چیزیں موجود ہوں گی۔ اما الاول فالقیاس هو التقدیر لغتاً، بہرحال اول تو قیاس کے لغوی معنی اندازہ کرنے کے، والتقدیر لغتاً تو قیاس کے لغوی معنی اندازہ کرنے کے ہیں۔ یقال قس النعل بالنعل ای قدرہ بہ، کہا جاتا ہے قس النعل بالنعل یعنی ایک جوتے کا دوسرے جوتے کے ساتھ اندازہ کر۔ واجعلہ نظیر الآخر، اور ایک جوتے کو دوسرے جوتے کے مساوی بنا۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ باب القیاس میں یہ چیزیں بیان کی جائیں گی۔ ان میں سے پہلی چیز نفس قیاس، دوسری چیز شرط قیاس، تیسری چیز رکن قیاس اور حکم قیاس اور دفع قیاس ہے، یعنی باب القیاس میں ان چیزوں کا ذکر ہوگا۔ تو ان میں سے پہلی چیز نفس قیاس ہے۔ نفس قیاس کی لغوی اور شرعی تعریف عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کر دی۔ اور دوسری چیز شرط قیاس، اس بات کو خاص طور سے ذہن میں رکھیے گا چونکہ یہ بار بار آپ کے اصول فقہ کے ابواب میں اس کا تذکرہ آئے گا کہ قیاس کی شرط یعنی وہ چیز ہے جس پر قیاس کی صحت کا دار و مدار ہو۔ اور رکن قیاس، رکن سے مراد وہ علت ہے جو اصل اور فرع کے درمیان وصف جامع، اور حکم قیاس وہ اثر جو قیاس سے ثابت ہو۔ دفع قیاس یعنی احناف کی طرف سے بیان کردہ علت مؤثرہ پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات۔ یہ جگہ جگہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، اسی لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ تو سر دست یہاں پر پہلی چیز کے بارے میں مجھے عرض کرنا ہے کہ قیاس کا لغوی معنی اندازہ کرنا ہے۔ حالانکہ آپ نے نور الانوار وغیرہ میں قیاس سے متعلق باتیں سماعت کی ہیں تفصیلی طور پر، تھوڑی سی اس کی طرف نشاندہی ضروری ہے کہ قیاس کے لغوی معنی میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ قیاس کا لغوی معنی مساوات اور برابری کے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے فلان یقاس بفلان،
فلاں فلاں کے مساوی اور برابر ہوتا ہے۔ تو فلان یقاس بفلان میں جو یقاس کا لفظ آیا ہے تو یہ معنی میں مساوات اور برابری کی ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ قیاس کے لغوی معنی اندازہ کرنے کے، جیسے کہا جاتا ہے قاصد طبیب و قعر الجرح، کہ طبیب نے زخم کی گہرائی کا اندازہ کیا، یعنی اس کو ناپا۔ قس نالا بن نال، ایک جوتے کا دوسرے جوتے کے ساتھ اندازہ کر، اور ایک جوتے کو دوسرے جوتے کی نظیر اور مثل بنا۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ تقدیر اور اندازہ کرنا چونکہ ایسی دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے جن میں سے ایک دوسرے کی طرف مساوات کے ساتھ منسوب، اس لیے لفظ قیاس تقدیر کے معنی میں ہے اور مساوات کے معنی میں استعمال ہونے لگا ہے۔ چنانچہ قس نالا بن نال کا مطلب یہی ہے کہ ایک جوتے کو دوسرے جوتے کے برابر کر، اور جب ایسا ہے تو ابن حاجب اور اکثر علماء کے اقوال کا مآل ایک ہی ہوگا۔ اب دونوں کے درمیان، دونوں قیاس کے معنی لغوی کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہوا۔ عبارت میں ایک اعتراض بظاہر سمجھ میں آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ نے عبارت پڑھا اجعلہ نظیر الآخر، تو اجعلہ نظیر الآخر میں جو اجعلہ میں جو ہا کی ضمیر مفعول ہے، اس کا مرجع نال ہے، اور نال مؤنث سمائی ہے، حالانکہ ضمیر مذکر کی ہے، لہذا ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں رہی۔ آخر ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب دیا جائے گا کہ نعل اگرچہ مؤنث سمائی ہے، لیکن نعل کے ظاہر لفظ کی طرف نظر کرتے ہوئے مذکر کی ضمیر لائی گئی۔ یہ تو قیاس کے لغوی معنی تھے۔ قیاس کا اصطلاحی معنی آپ نے نور الانوار وغیرہ میں وہاں پر بھی الگ الگ تعریفیں پڑھی ہیں۔ بعض حضرات نے یوں تعریف کی ہے تعدیت الحکم من الاصل الی الفرع، حکم کو اصل سے فرع کی طرف منتقل اور متعدی کرنا۔ بعض حضرات نے یوں تعریف کی ہوا ابانۃ مثل حکم احد المذکورین بمثل علت فی الآخر۔ تو یہ الگ الگ تعریفات کتابوں میں مذکور ہیں، لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے ان تمام تعریفوں سے اعراض کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ نے فقہا کے حوالے سے یہاں تعریف کیا اور فرمایا والفقهاء اذا اخذوا حکم الفرع من الاصل سموا ذلك قیاسا لتقدیرهم الفرع بالاصل فی الحکم والعلت۔ اور فقہا نے جب فرع کا حکم اصل سے لیا تو انہوں نے اس لینے کا نام قیاس رکھا، کیونکہ انہوں نے حکم اور علت میں فرع کا اصل کے ساتھ اندازہ کیا ہے۔ تو آپ حضرات نے دیکھا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے جو دو تعریفیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ان دو تعریفوں سے اعراض کرتے ہوئے ایک تیسری تعریف کی، اور تیسری تعریف میں آپ نے فرمایا کہ فقہا نے جب فرع کا حکم اصل سے لیا، یعنی فرع کے اندر اصل کے حکم کے مثل حکم کو ظاہر کیا، تو انہوں نے اس لینے اور ظاہر کرنے کو قیاس کے نام سے تعبیر کیا، کیونکہ انہوں نے حکم اور علت میں فرع کا اصل کے ساتھ اندازہ اور موازنہ کیا۔ تو حاصل گفتگو یہ ہوئی کہ فرع کے اندر اصل کی علت کے موجود ہونے کی وجہ سے فرع کو اصل کے حکم میں لاحق کرنے کا نام قیاس ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ مصنف علیہ الرحمہ نے جو اور مصنفین نے
قیاس کی تعریف اصطلاحی کی، ان تعریفات سے اعراض کیوں کیا؟ تو اس کا جواب دیا جائے گا یہ کہ قیاس کے معنی لغوی کے موافق نہیں، اور یہ تعریف جو مصنف علیہ الرحمہ نے کیا یہ تعریف قیاس کے معنی لغوی کے موافق ہے، اور جو تعریف معنی لغوی کے موافق ہو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، لہذا یہ تعریف زیادہ بہتر ہوئی، اور اس تعریف کو فقہا کے حوالے سے اس لیے بیان کیا تاکہ یہ بات بھی معلوم ہو جائے کہ ارباب فقہ اور ارباب اصول فقہ دونوں کے نزدیک قیاس کی ایک ہی تعریف ہے، اور قیاس کے معنی اصطلاحی کے سلسلہ میں دونوں کی اصطلاحوں میں ترادف، دونوں کے درمیان یعنی ارباب فقہ اور ارباب اصول فقہ کے درمیان قیاس کی تعریف میں کوئی اختلاف نہیں۔ سرسری طور پر اتنا معلوم کر لیا جائے کہ جو پہلی تعریف میں نے کیا تھا تعدیت الحکم من الاصل الی الفرع، اس تعریف کو کیوں چھوڑا؟ تو اس کی طرف میں ذہن کو مبذول کرنا چاہوں گا کہ اس تعریف سے اعراض کرنے کی وجہ یہ ہے چونکہ اس تعریف میں کہا گیا کہ حکم کو اصل سے فرع کی طرف منتقل کرنا، اس کا معنی یہ ہوا، لیکن یہ تعریف صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ حکم اصل کے لیے وصف ہے اور اوصاف کا منتقل ہونا محال ہے، اور جب اوصاف کا منتقل ہونا محال ہے تو یہاں اوصاف کے منتقل ہونے کی بات کہی جا رہی ہے، اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے اس تعریف سے اعتراض کیا۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ قیاس کی جو شرطیں ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اسے اپنے ذہن میں محفوظ کرتے ہیں۔